نیچے رکھ دو، بند ہو جائے گا، اس کو لوٹا لینا ہے۔ ہلو 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 ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
معزز محترم سامعین کرام، معزز خواتین و حضرات، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، ملینیلز، نوجوانوں، غرض یہ کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ معزز خواتین و حضرات، آج 9 نومبر 2025 کی تاریخ ہے، 9 نومبر 2025، اتوار کا دن ہے، سنڈے، اور آج فکری نشست کا نمبر ہے 345ویں فکری نشست، تھاٹ پرووکنگ لیکچر، تھاٹ پرووکنگ اسٹڈی سرکل نمبر 345۔ معزز خواتین و حضرات، میں اپنی فکری نشست کے سلسلے میں گزشتہ 2 روز سے جمعے کو، ہفتے کو، میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا رہا ہوں، اس موضوع کے ساتھ، اس عنوان کے ساتھ کہ عنوان رکھا فکری نشست کا دعوت فکر۔ دعوت فکر یا دعوت غور و فکر۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے میں نے آپ کو موضوع بتایا، عنوان بتایا کہ دعوت فکر، دعوت غور و فکر کے عنوان سے میں اپنی گزشتہ 2 نشستوں میں جو سوال کرتا رہا ہوں، جو باتیں بتاتا رہا ہوں، اس کو بہت سے لوگوں نے شاید اس طرح سمجھنے کی کوشش سرے سے کی ہی نہیں جو میرا اس موضوع کو سمجھانے میں، یعنی گزشتہ 2 دنوں جو میں دعوت غور و فکر دیتا رہا کہ آج پاکستان کو بنے ہوئے 78 برس ہو چکے ہیں،
ان 78 برسوں میں فوجی حکومتیں اور جمہوری حکومتیں، مختلف سیاسی جماعتیں اقتدار اعلی کے منصب پر آتی رہی ہیں۔ میں ایک سوال جو یہ پوچھتا رہا آپ سے کہ آپ بتائیے کہ ملک میں جو آج سیاسی جنگ چل رہی ہے، آج ملک میں جو سب سے بڑا موضوع آج کے دنوں میں بات بنی ہوئی ہے یا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ ہے 27ویں آئینی ترمیم کا۔ اچھا، اب میں نے جب یہ رکھا تھا کہ فوج اور سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں جو آج ترامیم در ترامیم کا سلسلہ جاری ہے، اس میں بڑا قصوروار اور سہولت کار کون کون رہا ہے؟ تو میری اس بات کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں نے فی زمانہ چلتا ہوا ایک نعرہ، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے جواب میں سب زیادہ تر لوگ یہی لکھتے رہے کہ فوج 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 فوج۔ میں نے اپنی دونوں نشستوں میں بتایا تھا کہ یہ سوال ہی یہ تھا کہ فوج اور سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، اگر ان کے درمیان آپ ایمانداری سے غور کریں کہ دیکھیے دونوں قصوروار ہیں، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ بڑا قصوروار کون ہے؟ تو سب نے جواب میں لکھا تھا کہ فوج فوج فوج۔ دیکھیے سوچ کا اگر انداز صرف عوام کا یہی بنا رہا کہ وہ کہو جو آج کہا جا رہا ہے، آج کا مقبول ترین سلوگن، نعرہ کیا ہے؟ اگر آپ ہر سوال کے جواب میں وہ جواب وہی دیں گے جو سیاسی ماحول میں ایک مقبول ترین نعرہ بن جاتا ہے،
اسی کے مطابق آپ جواب دیں گے تو پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے. میں دیکھیے بہت سی باتیں یعنی عجیب ماحول ہے، عجیب سوچ و فکر کا ہمارے ملک میں ایک رواج بن چکا ہے. یعنی رسموں کا تو رواج، رسم و رواج کے تو طور طریقے ہوتے ہیں، سوچ کا طریقہ کار ایک ہی بن جانا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اگر ہم اس پہ غور کریں کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا باتیں کی جا رہی ہیں، کیا سوالات پوچھے جا رہے ہیں، کن باتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو حضور والا آپ مجھے بتائیے کہ پھر ہم کیسے غور و فکر کی باتیں کر سکتے ہیں. یعنی یہ انداز فکر ٹھیک نہیں ہے کہ بس ایک چیز فیشن کی طرح، یعنی سوچ و فکر کو بھی سوچ و فکر کے تابع کر دیں آپ، چلتے ہوئے فیشن کے تحت آپ سوچ و فکر کو فیشن کے ماتحت لے آئے. تو یہ بات تو درست نہیں ہے. آپ نے ٹیلی ویژن پر موسم گرما، موسم سرما کے لباسوں کے بارے میں اکثر ٹی وی پر شوز دیکھے ہوں گے کہ اس سال موسم گرما میں جو انٹروڈیوس برانڈز لباسوں کے، کپڑوں کے، مرد عورت دونوں کے کپڑوں کے جو لباس اس سال کپڑوں کے گرمی کے موسم میں پیش کیے جا رہے ہیں، وہ مطلب نومبر دسمبر سے کہ آنے والے سال 2025 کے لیے، تاکہ 2025 میں موسم گرما میں کس طرح کا کس طرح کے فیشن کے حساب سے لباس تیار کیے گئے ہیں. وہ برانڈز ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ عموماً برانڈز کی جو بہت مہنگے ترین برانڈز ہوتے ہیں، برانڈز ان کی چیزیں پہننے
اوڑھنے، باندھنے، استعمال کرنے میں فخر اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ ان کا مدعا ایک دوسرے پر ظاہر کرنے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم موجودہ زمانے کے لحاظ سے جو جدید ترین لباس زیب تن کیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے، استعمال کی اشیاء میں ہم اس کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک مخصوص طبقے کے لیے یہ کیا جاتا ہے، یعنی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ خواتین کے استعمال کا پرس جو ہے وہ اچھے سے اچھا جو ہے وہ فی زمانے کی بات نہیں کر رہا میں، برطانیہ کے حساب سے بیان کر رہا ہوں، تو آپ پاؤنڈ کے حساب سے یا ڈالرز کے حساب سے کسی بھی حساب سے آپ کہہ لیں، یا مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں، یہ مت سمجھے کہ آج پاکستان میں روٹی کی قیمت کیا ہے تو اس حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ پھر اس کو سمجھنے میں غلطی کر دیں گے۔ تو پلیز اس کا ذرا لحاظ، اس کا خیال رکھیے گا، اس طرح مت سوچیے گا۔ کیوں کہ آپ کبھی بھی جب کسی بات کو مثبت منفی دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کسی بھی بارے میں کوئی تجزیہ کریں گے، کوئی اینالیسس کریں گے، تو حقائق کی روشنی میں جب تک آپ نہیں کریں گے، صرف چلتے ہوئے موسم کی طرح بات کریں گے، اب شوق ہو جاتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر میں نے کچھ لوگوں کو جین، ایک زمانے میں جین جب انٹروڈیوس ہوئی تو اسے غریبوں کا لباس کہا جاتا تھا، اور واقعتاً جین ایک ایسا لباس ہے، جین کے کپڑے جو ہے وہ آپ ایک دفعہ لے لیں تو اگر آپ کا سائز نہیں بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے تو وہ سال ہا سال چلتے رہتے ہیں، پھٹنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، کیونکہ پاکستان میں ہر طبقے کے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، غریب طبقے کے بھی، امیر طبقے کے بھی، تو ہر طبقے کے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے، میں نے کہا یار یہ جو خواتین ابھی گئی ہیں اٹھ کے، اس میں اچھے خاصے یہ لوگ مجھے لگ رہے تھے پڑھے لکھے اچھے گھر کے، لیکن کپڑے ان کے پاس پہننے کے صحیح کپڑے نہیں تھے۔ ان کی جین کی پینٹیں جو ہیں وہ گھٹنوں سے جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھیں، اور یہ ان کو شرم بھی نہیں آ رہی اس قسم کے کپڑے پہنتے ہوئے۔ پھر میں نے اسی قسم کے جب کپڑے مردوں کو بھی دیکھا پہنتے ہوئے تو میں نے کہا یار تم اس کو پھینکو اٹھا کے، یار
یہ ضروری ہے کہ یہ مطلب جین ہے تو جین ہی پہنو. ابھی پرانی ہو گئی ہے، اگر 10-20 سال سے پہن رہے ہو، پرانی ہو گئی تو نئے لے لو. یہ تو پھٹ رہی ہے جگہ جگہ سے. پھر مجھے جواب دیا کہ یہ جین پھٹ نہیں رہی، فیشن چل رہا ہے. کیونکہ میں اپنی نظریے، اپنی سوچ و سیاسی فکر و فلسفے کی سوچ و فکر کی گہرائیوں میں اس طرح مگن رہتا تھا کہ مجھے اس قسم کا یہ خیال ہی نہیں جاتا تھا کہ فیشن آج کل کون سا چل رہا ہے. تو چلتے ہوئے فیشن کی طرح اگر آپ پوچھے جانے والے سوال کا جواب دیں گے، اسی طرح سے میں آپ کو بھی مثال دیتے دیتے کٹ گئی کہ خواتین کا پرس ہوتا ہے، ایک پرس، وہی ڈیزائن، ویسا ہی بالکل. تو بیگ دیکھے، ایک ہینڈ بیگ جو تھا خواتین کا وہ 25 روپے کا تھا، اور دوسرا بیگ جو تھا وہ 2500 روپے کا تھا. اب کہاں 25 روپے کا اور کہاں 2500 کا؟ آپ یعنی پرسنٹیج بھی لگانے کے لیے کمپیوٹر کی آپ کو یا کیلکولیٹر کی ضرورت پڑے گی آپ کو، جبکہ دیکھنے میں دونوں ایک ہی جیسے. کھول کے دیکھا، کھول کے بھی بالکل وہی چیزیں، وہی اتنے ہی اس کے حصے اندر کھولا تو ویسے ہی جیبیں ہر طرح کی وہی بالکل. معلوم یہ ہوا کہ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ بھائی یہ عام سی کمپنی کا ہے، اور یہ بہت بڑی کمپنی ہے، برانڈ ہے، یہ بہت مہنگا برانڈ ہے. اس کے صرف امیر دولت مند لوگ ہی اس کا سامان خریدا کرتے ہیں. تو اگر فیشن کی طرح آپ یعنی یا موسم کی طرح چلتے ہوئے کہ صاحب گرمی کے موسم میں بھی آپ دبا کے گرم جیکٹیں، ایک کے اوپر ایک سویٹر جیکٹیں چڑھائے ہوئے انتہائی شدید گرمی میں، تو لوگ پاگل کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو یہ سوچ کا عمل جو ہے جس قوم میں ہوتا ہے، اس قوم کے حکمراں پھر اسی طرح عوام کو ڈیل کیا کرتے ہیں، وہاں کے قوانین اسی طرح کے بنایا کرتے ہیں، اور عوام بے وقوف بنتے رہتے ہیں. اب آج بڑا شور اور واویلا مچایا جا رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم. اب جب یہ سوال کرو اس پر کہ بھائی اس کو لانے میں فوج کا قصور ہے، یعنی فوج کے جرنیلوں کا قصور ہے، یا پولیٹیکل پارٹیز کا قصور ہے، تو جواب میں آپ لکھیں گے فوج. کیوں بھائی؟ کہ صاحب یہ فیشن ہے آج کا کہ فوج کو برا بھلا کہنا یا فوجی جرنیلوں کو گالیاں دینا آج بڑا ایلیٹ، ایجوکیٹڈ، ویل لرنڈ اسے ہی سمجھا جاتا ہے جو فوج کو گالیاں دے، فوج کو مغلظات بکے. اور جو کسی بھی غلطی کا ذمہ دار سیاسی جماعتوں کو قرار دے گا وہ احمق کہلائے گا. یہ انداز فکر
جس قوم میں بھی ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اب اتنی گردان بیان کرنے کے بعد 2 روز تک میرا عنوان دعوت غور و فکر کا جو موضوع تھا، جس میں سوال ہی یہ تھا کہ فوج اور سیاسی و مذہبی جماعتوں میں جو ترامیم ہوتی رہی ہیں، اقتدار اعلی کی عہدوں پر آ کر ملک کی معاشی، اقتصادی، سماجی، معاشرتی تباہ کاریوں کا، جرائم، لا اینڈ آرڈر کی خرابیوں کا، نا انصافیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی کیا؟ میری آواز ٹھیک نہیں آ رہی؟ بھائی ہمیں آ رہی ہے، لیکن کچھ یہ ریپلائی میں کچھ لکھ رہے ہیں. جی بھائی بالکل صاف آ رہی ہے آپ کے پاس. نہیں تو یہ کچھ لوگوں نے آواز کا لکھا ہے کہ آواز صحیح نہیں آ رہی. اب بھائی یہ آ رہا ہے کہ اب آ رہی ہے، جب جواب دے رہے ہیں آ رہی ہے. اب آ رہی ہے تو پہلے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ تو اب آپ بتائیے مجھے کہ میں پھر یہ سوال کر رہا ہوں، اور آج میری باتوں کو غور سے سنیے گا. میں اب سوال پھر یہ دہراتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم لانے، سینٹ کے ایوان میں آنے کی اب کیا جملہ استعمال کروں صحیح، ترمیم لائی جاتی ہے، ترمیم لایا نہیں جاتا. تو جو ترمیم 27ویں سینٹ میں داخل کی گئی ہے، لائی گئی ہے، اس کو لانے میں فوج قصوروار ہے یا سیاسی جماعتیں و مذہبی جماعتیں قصوروار ہیں؟ اب آپ ذرا جواب دیجئے، دیکھتے ہیں کہ، اور ایمانداری سے دیجئے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اب آپ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچے ہیں. آپ اب صحیح لکھ رہے ہیں کہ سیاسی و مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں. کیوں؟ کون پیچھے ہے، کون پیچھے نہیں ہے، بات اس کی ہوگی. لیکن سینٹ کے ایوان میں فوج لائی ہے یا سیاسی جماعتیں لائی ہیں؟ کبھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کبھی یہ بتانے کی کوشش کی ہے؟ پروگریسو جتنی بھی جماعتیں ہیں، انہوں نے یہ بتانے کی، اپنے عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے؟ یہ سوال پوچھنے کی کوشش کی ہے؟ اب آپ مجھے، جو اگر کوئی پی ٹی آئی کا ساتھی ہے تو وہ اپنی آئی ڈی کے ساتھ جو پی ٹی آئی کا وہ بتائے کہ سیاسی جماعتیں ہیں یا فوج ہے. معزز خواتین و حضرات، لانے والی تو سیاسی جماعتیں ہیں،
सियासी जमातों ने ब्यूरोक्रेसी को और फौज को कांधे फराहम किए अपने कि हमारे कांधों पे चढ़कर आओ। ये बात सही है या गलत है? सियासी और मजहबी जमातों ने फौज को अपने कांधे फराहम किए कि हमारे कांधों पे चढ़कर आओ। क्या सियासी और मजहबी जमातों ने ज़हनी तौर पर तैयार रहिए, अगर मुझको यहां से कोई फिर मेरी ब्रॉड में खलल डाला गया तो दूसरे पे जाएंगे, दूसरे का एड्रेस आप टिकटॉक पर आ जाइए, अगर आपको लिंक ना मिले तो टिकटॉक पर आप आ जाइए, उस पर बोलता हुआ कहीं ना कहीं मैं नजर आ जाऊंगा। तो मेरा सवाल यह है कि 27वीं आईनी तरमीम सेनेट के ऐवान में कौन लेकर आया? क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि आपने क्या अपनी अपनी गलियों और शहरों में फौजी कमांडर्स वो कमांडोज नहीं कह रहा मैं उनकी बात कर रहा हूं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पे होते हैं। क्या आपने गलियों में, महल्लों में आपने बैनर्स और प्ले कार्ड नुमा और पेनाफ्लेक्सेस के मुख्तलिफ किस्म के खंभों पे, गलियों में बैनर्स की शक्ल में, खंभों पे पेनाफ्लेक्स के डंडों में जो पेनाफ्लेक्स पे छपाई होती है, उसका एक खास किस्म का कपड़ा आता है, उसके अंदर तो कागज और कपड़ा दोनों मिला हुआ होता है, तो वो लटके होते हैं। तो आपने नहीं लिखा फला फला जाने की बातें जाने दो, जाने की बातें मत करो। ये गलियों ये लगाने वाले सियासी जमातों के लोग ही होते हैं, मजहबी जमातों के लोग ही होते हैं या नहीं होते? और क्या सियासी जमातें खुद मुतालबे नहीं करती कि फौज के आला हुक्काम को मौजूदा सियासी इतने हालात खराब है, इसका जायजा लेते हुए कोई मस्बत कदम उठाना चाहिए या कोई मदाखलत करनी चाहिए? क्या इस किस्म की दावतें सियासी जमातें, मजहबी जमातें नहीं देती रही हैं? और जिसने और जब जो इख्तिदार में जमात है उसके खिलाफ फौज को दावत देने वाली जो जमातें होती हैं उनको फौज का एजेंट, और जो इख्तिदार में होती हैं वो अपने आप को के बारे में ये कहती हैं कि फौज हमारे खिलाफ काम कर रही है। ऐसा ही है या नहीं है?
میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کا کوئی اگر بہت پرانا اور سمجھدار پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ اپیل کرے سوال کرنے کی اور مجھ سے میرے پوچھے گئے سوال کا جواب دے تو اس کو اوپر میں بلاتا ہوں اور اس سے بات کرنا چاہوں گا. میں پی ٹی آئی کا کوئی پڑھا لکھا سینئر ترین بزرگ ہو یا نوجوان وہ ریکویسٹ کرے میں اسے بلاؤں گا, دعوت دوں گا. آپ ریکویسٹ کیجئے پی ٹی آئی کے لوگوں. پی ٹی آئی کے لوگوں دیکھیے پی ٹی آئی کا چاہیے مجھے کوئی بن کے جھوٹا نہ آئے. پی ٹی آئی کا سچا کارکن, پی ٹی آئی کا سچا جیالہ, سچا سپاہی وہ آئے اور مجھے جواب دے. میں اس سے سوال کروں گا, وہ مجھ سے سوال کرے. کوئی پی ٹی آئی کا کوئی بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے 142 لوگوں میں کوئی ایک بھی پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہے. تو آپ آ کیوں نہیں رہے؟ بھائی ایک انکل سیم ہیں, یہ آنا چاہتے ہیں. یہ انکل سیم کو بلائیے. جی انکل سیم, جی السلام آداب. علیکم مرشد, میں صلاح الدین رانا بول رہا ہوں. جی جناب, آپ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں؟ میں پی ٹی آئی کا ہوں, لیکن آپ کا بھی ہوں. وہ بڑی مہربانی آپ کی, محبت ہے آپ کی. یہ بتائیے کہ سیاسی جماعتوں نے فوج کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر اقتدار میں لانے کی کون سی جماعت ہے جس نے یہ نہیں کیا؟ سب نے کیا ہے, لیکن ان کو یہاں پر پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ شروع سے بنا ہوا ہے وہ بنا ہی ایسے تھا کہ جس میں فوج کے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا. تو اس میں یہ اصل میں جو سب سے بڑا کلپریٹ ہے وہ ملا ملٹری الائنس ہے, کیونکہ سیاسی جماعتوں کو بھی پیچھے سے ملاؤں کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا, اور وہی جہاد کی جھوٹی باتیں اور جہاد کے جو ہے نا اسلام کی باتیں, انہوں نے اس سارے سسٹم کو تباہ و برباد کیا ہے. جی بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ کا جواب مل گیا, بڑی عنایت. اب میں درخواست کروں گا, پی ٹی آئی کے مزید کارکن آ گئے ہیں, 159 ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی کا کوئی اور لیڈر کارکن جو بھی آنا چاہے آئے, اپنے خیالات کا اظہار کرے, اور مجھے اپنے جواب سے آگاہ کرے. جی پی ٹی آئی. درخواست کیجئے میرے بھائیوں, آپ میری براڈ پر آئے ہیں, موسٹ ویلکم, تھینک یو. پلیز کم اینڈ ٹاک ٹو می.
آپ آتے ہیں, آپ آنا چاہتے ہیں, آپ آنا چاہتے ہیں. پکمی, یہ کوئی آیا ہے پکمی جس نے کہا لکھا ہوا ہے السلام یہ. علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام میں افشین. میں کراچی سے ہوں, میں مہاجر ہوں, ٹھیک ہے. ویسے میں یو کے میں رہتی ہوں, لیکن میں آپ کے کراچی میں آپ کی بڑی فین تھے ہم لوگ نا ایک وقت نہیں نہیں, میں. آپ اس کی چلیے, بہت مہربانی, بڑی جی, عنایت. اور پھر ہم نے کراچی آپ کے جانے کے بعد ہم نے اپنا نظریہ بدل دیا, کیونکہ کراچی کے لوگ بڑے باشعور لوگ ہیں. تو اب ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ جو آج کل چل رہا ہے یہ 27ویں ترمیم اور یہ سب, اللہ رحم کرے بس پاکستان کا, بس اور کچھ نہیں ہے کہہ سکتے ہم. بہت شکریہ, بڑی عنایت. آپ اپنے خیالات کا اللہ رحم کرے. آپ دعا کر کے آپ نے دعا دی ہے, میں بھی دعا دیتا ہوں کہ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے جی اللہ جی, رحم کرے. اللہ رحم کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے. اور عمران خان کا ساتھ مت چھوڑیے گا پلیز سر, آپ بھی, کیونکہ اب ہم. بڑی عنایت. آپ فکر نہ کیجئے, الطاف جی جی حسین فیشن دیکھ کے کپڑے جی نہیں جی پہنا کرتا ہے. جی جی صحیح بات ہے. میں نے آپ کا ایک جلسہ دیکھا تھا سر, شاہ فیصل کالونی میں, اچھا اچھا. پریمیم تھا, بہت زبردست تھا, ہم وہیں پہ موجود تھے. مطلب وہ وقت بہت اچھا تھا. اب تو کراچی جو ہے نا بے حال ہو گیا, اب تو دل نہیں چاہتا کہ ہم جی وہاں جی جائیں. جی جی, یہ سیاسی جماعتیں جی جی میں یہی دعوت فکر دے رہا ہوں 3 دنوں سے جی جی کہ فوج بڑی قصوروار ہے یا سیاسی اور مذہبی جماعتیں پکار کے سر, بیسکلی پیچھے سے. فوج کا جو ہے نا دخل اندازی ہونی نہیں چاہیے سیاست میں, بس یہ ہمارا کہنا ہے, ہمارا نظریہ یہی بہت ہے. شکریہ, جی بڑی عنایت. میرا افشین, اگر میں آپ کا بار بار اب تذکرہ کرتا رہوں تو آپ کوئی برا بات تو نہیں, نہیں مانے. نہیں نہیں سر آپ کریں, کیونکہ ہمارا کراچی جو ہے نا ختم ہو گیا ہے. لاسٹ ٹائم ہم گئے تھے کراچی, وہ کراچی نہیں رہا جو آپ کے وقت میں تھا. یہ بہت شکریہ, بڑی عنایت. آئیے جی معزز خواتین و حضرات, چلتے ہیں, ورق پلٹتے ہیں. اب 2025 سے 2024, 2024 سے 2023, 23 سے 22, 22 سے 21, 21 سے 20, 20 سے 19, 19 سے 18, 18 سے 17, 17 سے 16, 16 سے 15, 15 سے 14, 14 سے 13, 13 سے 12, 12 سے 11, 11 سے 10, 10 سے 9, 9 سے 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, پھر 1999 آ جائے گا. 1999, پھر 1998, 1997, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 1990, پھر 1989, 1988, 1985, 84, 83, 82, 81, 1980, پھر آ جائے گا 19 79, 1978, 77, 76, 75, الٹی گنتی چل رہا ہوں, 74, 73, 72, 71, 70. اب تلخ باتیں سننے کے لیے آپ
افشین صاحبہ تیار آپ بھی ہیں، اور میں آپ کے توسط سے سامعین سے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی تیار ہیں تو پھر تیار رہیے گا. آپ مجھے اب اس سوال کا یہاں سے، میں اس سے پیچھے اگر جاؤں گا تو یہاں تک پہنچنے میں ہی بہت سے لوگ 1970 کو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جو اس وقت براڈ پر مجھے سن رہے ہیں. 1970 میں ان کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی. میری بات درست ہے یا غلط ہے؟ 1970 میں اس وقت براڈ پر جو لوگ بیٹھے ہیں، اچھا میں اس طرح سے بتا دیتا ہوں، آپ کے اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. 2025 میں سے 2025 میں سے مائنس کیجئے 1970. کیا جواب ہے؟ لکھ کے بتائیے کیا جواب ہے. 55 جواب دے رہے ہیں. 55. اب میں پوچھتا ہوں کہ جب 1970 میں عام جن لوگوں 55 سال کی کتنے لوگوں کی عمر ہوگی جو اس وقت براڈ پر موجود ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ابھی عمر 20 سال ہوگی، 18 سال ہوگی، 15 سال ہوگی، 25 سال ہوگی، 30 سال ہوگی، 35 سال ہوگی، 40 سال ہوگی، 45 سال ہوگی، 50 سال ہوگی، ابھی تو وہ 55 میں بھی نہیں پہنچے. تو اب کڑوی باتیں سننا شروع کر دیجئے. یہ باتیں آپ کو کسی بھی یوٹیوبر کے پاس، کسی بھی لاگر کے پاس یہ باتیں نہیں ملیں گی جو الطاف حسین آپ کے سامنے کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا. تو 1970 میں آپ جو پیدا نہیں ہوئے تھے ان کے علم میں دوبارہ لانا چاہتا ہوں. یہ بتا چکا ہوں میں جمعے کو بھی، گزشتہ جمعے کو، گزشتہ ہفتے یعنی کل گزشتہ روز بھی بتا چکا ہوں اپنی فکر نشست میں. آج دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. یحییٰ خان ملٹری ڈکٹیٹر کے زمانے میں 1970 میں پورے ملک میں عام انتخابات ہوئے تھے. اب میں نئے جو اس وقت 1970 میں پیدا نہیں ہوئے تھے ان سے گزارش کروں گا تھوڑی سی محنت کر لیں. ایک کمپیوٹر یا ایک اور لیپ ٹاپ یا گوگل، ایک اور موبائل کسی سے درخواست کر کے کہیں کہ گوگل، اس پہ آپ گوگل کھول کے، تاکہ میں آپ سے سوال کروں تو آپ مجھے فوری جوابات دے سکیں. تو 1970 کے الیکشنز میں عوامی لیگ نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی تھیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی جماعت PPP نے، شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی تھیں. اور دوسرے نمبر پر آئے تھی پیپلز پارٹی جس کی 80 نشستیں تھیں. تو اس سے ڈبل نشستیں، 80 سے 81 نشستیں تھیں تو اس سے زیادہ ڈبل نشستیں عوامی لیگ کی تھیں، ڈبل تھیں.
تو موجودہ پاکستان میں آج جو فوج کی مداخلت کا رونا رو رہے ہیں، اور ہر چیز کا قصوروار عمران خان صاحب، ہر چیز کا قصوروار فوج کو قرار دے رہے ہیں، تو اتنی جرت، اتنی قوت برداشت آپ میں ہونی چاہیے کہ آپ کڑوے سچ کو بھی سنیں اور غور سے سنیں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں سے اب میں یہ سوال کروں گا تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو برا لگے گا۔ کیا پی ٹی آئی جب اقتدار میں آئی تو کیا پی ٹی آئی فوج کی ISI کی مدد سے اقتدار میں نہیں آئی تھی؟ کوئی بھی پی ٹی آئی کا کارکن، رہنما، لیڈر آ کے مجھے بتائے، آئے میری براڈ پر، میں اوپن اجازت دے رہا ہوں۔ کیا عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو ان کی پارٹی کو جتوانے میں ISI اور فوج نے مدد نہیں کی تھی؟ جواب دیجئے۔ میں پھر انکل سام سے درخواست کروں گا کہ آئیے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ انکل سیم، انکل سیم صاحب، آپ آئیے، جواب دیجئے میرے سوال کا۔ بتائیے کہ عمران خان صاحب کو جب وزیر اعظم بنے تو اس وقت ISI اور فوج ان کو اقتدار میں نہیں لائی تھی؟ کوئی جواب دینے کے لیے آ رہا ہے؟ ڈاکٹر عمران، آپ سوال بتانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر عمران کو بلائیے۔ جی بھائی بلا میں عمران جی ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب، جی بھائی السلام علیکم۔ شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کی آپ نے تصویر لگائی ہوئی ہے۔ نہیں سوری بھائی، الطاف بھائی ان کی نہیں ہے۔ اچھا، سوری۔ بہرحال جس کی بھی تصویر لگائی ہے، آپ پی ٹی آئی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ جی بھائی بالکل، جس دور میں ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے۔ جی آپ اس وقت اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے، تو آپ مجھے بتائیے واٹ واز دا رول آف ISI اینڈ the army, the generals of Pakistan army, did they support to PTI? Did they support PTI to bring into the government, into the power or not? اس میں الطاف بھائی کوئی بحث کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک دور پہ ان کو پروموشن ملتی رہی ہے، اور اب تو زیادہ تر لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح جیسے کہ باقی کچھ سیاسی جماعتوں کو جو ہے دبا کے پی ٹی آئی کے لیے اسپیس بنائی گئی ہے، تو اس میں تو الطاف بھائی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی پتہ ہے اس بات کا۔ لیکن پی ٹی آئی کے لوگ بلانے کے باوجود، دعوت دینے کے باوجود آنے میں کترا کیوں رہے ہیں؟
جی الطاف بھائی بس وہ ظاہر ہے وہ آپ وہ کا تعلق اتنا کڑوا آپ کا سچ. تعلق I called you because you belongs to province of Punjab. That is why I called you. جی بھائی. Anybody who belongs to Punjab, please write your request. Please mention your request. I will call you. ساتھیوں ہوشیار ہو جائیے، وہ نوٹس آ گیا ہے میرے پاس. میں کسی اور براڈ پر آ جاؤں گا. معزز خواتین و حضرات، پی ٹی آئی سے لے کر مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، سب ہی فوج کی مدد سے اقتدار میں آئی ہیں. اب میں کڑوی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کو بھی غور سے سنیے. پاکستان میں سب سے پہلے اگر کسی سیاسی جماعت یا اسٹوڈنٹ جماعت کے لیڈر نے کھل کر آواز اٹھائی ہے اور پاکستانیوں کو آگاہ کیا ہے کہ یہ ایجنسیاں، یہ فوجی ایجنسیاں، یہ کرپٹ فوجی جرنل سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، تو صرف عوامی جلسوں میں اس کا کھلا برملا اظہار اور جگہ جگہ گلی گلی تقاریر الطاف حسین نے کی ہیں. الطاف حسین کے علاوہ پبلکلی کسی نے نہیں کی ہے. اور آپ ہی لوگ سب سے آگے بڑھ کر الطاف حسین کو ملک دشمن، غدار، را کا ایجنٹ، انڈیا کا ایجنٹ، دہشت گرد، بھتہ خور، بوری بند لاشیں، کون سا الزام ہے جو الطاف حسین پر نہ لگایا گیا ہو؟ کون سا الزام ہے جو الطاف حسین پر نہ لگایا گیا ہو؟ میں پوچھتا ہوں پاکستان کے عوام سے، قتل عام ہوتا ہے، اس میں انسان مرتے ہیں،
اور انسانوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ مرنے والے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں. سب سے پہلا درجہ انسان کا ہوتا ہے. مذہب کا پہلا، مذہب کے حوالے سے پہلا درجہ کسی کا نہیں ہوتا. ہر مذہب کے ماننے والے کا اس کا اپنا مذہب اور اس کے اپنے مذہب کے ماننے والے تو پہلے نمبر پر اس کی نظر میں تو ہو سکتے ہیں، مگر پورے تمام انسانوں کے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. ماورائے عدالت قاتل کسی کا بھی کیا جائے. اب میں اور تمید نہیں باندھتا، میں پوچھتا ہوں آپ میں سے پاکستان کے لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو 14 دسمبر 1986 کا وہ سانحہ یاد ہے جسے سانحہ علی گڑھ قصبہ کالونی کہا جاتا ہے؟ جس میں فوج ISI کے تیار کردہ مسلح حملہ آوروں نے علی گڑھ اور قصبہ کالونی کی بستیوں پر حملہ کر کے 300 سے زائد وہاں کے مکینوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا، ان کے گھروں کو آگ لگا ڈالی، وہاں موجود معصوم لڑکیوں کو ریپ کرنے کے بعد انہیں قتل کر دیا. یہ میں علی گڑھ قصبہ کالونی کراچی کے سانحہ علی گڑھ کی بات کر رہا ہوں. کیا یہ واقعہ نوجوانوں آپ کے علم میں ہے؟ کیا پاکستان میں اتنے بڑے سانحے کی کوئی برسی، یوم سوگ، ان شہداء کی یاد میں کوئی دن پاکستان میں منایا جاتا ہے؟ اب آ جائیے آپ 1988 سانحہ 30 ستمبر حیدرآباد مسکر. حیدرآباد کراچی کے بعد سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد میں 1988 کو یہی فوج اور ISI کے پے رول پر کام کرنے والے ڈاکوؤں، لٹیروں، ان کے بنائے ہوئے گروپوں نے حیدرآباد کے شہر میں 10 مقامات سے مختلف گاڑیوں میں داخل ہو کر اندھا دھند 5 بجے سے 6 بجے تک گولیاں چلا کر 200 سے زائد شہریوں کو شہید اور ہزاروں کو زخمی کر دیا. سانحہ حیدرآباد کو کوئی جانتا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں کسی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی؟ سانحہ پکا قلعہ 1990 کو 26-27
मई 1990 को सानाए पक्का किला हैदराबाद हुआ, जिसमें सैकड़ों मर्द, औरतें, हत्ता के कुरान मजीद सरों पर रखकर फरियाद करने वाली औरतों तक को शहीद कर दिया। क्या सानाए पक्का किला हैदराबाद को कोई जानता है पाकिस्तान का फर्ज? कितने हो गए मिला लीजिए। और फिर किसी सियासी जमात के खिलाफ अब जो मैं बात कर रहा हूं उसे गौर से सुनिए। ये जमाना है 1992 का। अब यहां पर मैं उन लोगों का नाम लूंगा जो जिंदा हैं। लिखिए, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी जहूर इलाही, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, चौधरी निसार, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी विफाक में और सूबे पंजाब में। आज जो वजीर आजम हैं उन्हीं की पार्टी के वजीर आला थे। ये बात आज तक पंजाब के लोगों को नहीं मालूम होगी कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून के पंजाब के वजीर आला मुस्तफा जबादी, आप बताइए कौन थे? गुलाम हैदर वाइन। गुलाम हैदर वाइन, लिख लीजिए, गुलाम हैदर वाइन, मुस्लिम लीग नून की गुलाम हैदर वाइन, लिख लीजिए। नवाज शरीफ की हुकूमत में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल आसिफ नवाज जंजुआ। लिखिए, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ। फौज ने एक फहरिस्त तैयार की। अब जरा गौर से सुनिए, किसने फहरिस्त तैयार की? किसने फहरिस्त तैयार की? फहरिस्त, लिस्ट, फहरिस्त तैयार की किसने? फौज ने। 72 बड़ी मछलियों की फहरिस्त कि फौज सिंध में डाकुओं, अगवा बराए तावान की वारदातें करने वाले अगवा कारों, डाकुओं, उन्हें पनाह देने वाले पथारेदारों, जागीरदारों, वडेरों के खिलाफ बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करेगी। और उस
فہرست میں جن جن کے نام تھے، میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ خدا را اپنی پارٹی کے ایم این ایز سے کہیے کہ وہ قومی اسمبلی میں درخواست دے کہ 72 بگ فشز، 72 بڑی مچھلیوں کی فہرست فوج نے جو تیار کی تھی، اسے چودھری نثار نے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا۔ 72 big fishes in the province of Sindh۔ ان کے خلاف فوجی آپریشن فوج کرنا چاہتی ہے۔ اب آپ یہ بھی لکھ لیجئے پی ٹی آئی کے لوگوں کہ اس فہرست میں نام جو تھے وہ تھے موجودہ صدر آصف علی زرداری۔ نام لکھیے، موجودہ صدر آصف علی زرداری، پیر پگارا مرحوم، غلام مصطفیٰ جتوئی کی بیٹھک کچہری کی جگہ کے ٹی جتوئی، لکھ لیجئے۔ بے نظیر بھٹو کے کامدار، لکھ لیجئے۔ باقی فہرست نکلوا کے پڑھ لیجئے، اس میں جتنے بڑے بڑے نام تھے کہ ان کے خلاف فوج آپریشن شروع کرے گی، واحد الطاف حسین تھا جس نے چلا چلا کر کہا یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ آپریشن بڑی مچھلیوں کے خلاف ان بڑے ناموں میں سے جو فہرست آج بھی قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے، ان کے خلاف نہیں کیا جائے گا، یہ دھوکہ دے رہے۔ یہ آپریشن فوج غریبوں میں سے، لوور مڈل کلاس میں سے، پور کلاس میں سے، لوور مڈل کلاس میں سے، پڑھے لکھے لوور مڈل کلاس کے نوجوان ڈاکٹرز، انجینئرز، جنہیں ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی، سینٹ کے ایوان میں، صوبائی اسمبلی کے ایوانوں میں بھجوایا، یہ آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف ہوگا۔ پاکستان میں کس نے میری آواز پر لبیک کہا؟ کسی ایک نے بھی نہیں۔ 19 جون 1992 کو ان 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف فوجی آپریشن کرنے کے بجائے فوجی ٹرک، ٹینک، بختربند گاڑیاں، ٹرکس صبح 3 بجے 19 جون 1900 صبح کراچی، حیدرآباد شہر میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اور میرے گھر
समेत MQM के तमाम दफातर पर हमला आवर हुए, हकीकी दहशत गर्दों को साथ लाकर। और फिर MQM के कारकुनों के तमाम दफातर पर कब्जा कर लिया गया, MQM के कारकुनों को शहीद कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी कारकुनों को मैंने पहले ही मुतनब्बे किया था कि जैसे ही आपको इत्तला मिले कि फौज शहर में दाखिल हो गई है, आप जिस हालत में हो अपना घर छोड़ के किसी जगह हाइडिंग में चले जाइए। और ये तैयारियां मैं 1 माह पहले से करवा रहा था, क्योंकि मुझे काबिल यकीन था कि ये दिखाया कुछ जा रहा है और किया कुछ और जाएगा। हुआ वैसे ही जैसे मैंने कहा था। जब MQM के खिलाफ ऑपरेशन फौजी शुरू किया गया और फिर टीवी पर, PTV पर रोजाना 9 बजे की खबरनामों के बाद एक जुल्म जबर की दास्तान, MQM की दहशत गर्दी की दास्तान के उन्वान से एक प्रोग्राम नशर किया जाने लगा। उसमें झूठे जाली टॉर्चर सेल्स, दहशत गर्दी के अड्डे, झूठे असला के खजाने दिखाए जाने लगे। MQM के कारकुनों को पकड़कर उनकी खड़े होकर तस्वीर बनवाकर उनके मुंह से ये कहलवाकर कि ये स्टेन गने, ये क्लैशन कोफे, ये पिस्टल्स, ये रिवॉल्वर्स हमने खरीदे हैं और इन्हें खरीदने के लिए MQM के रहनुमाओं ने कहा था, पैसा हमें MQM ने दिया था। ये तवातुर के साथ ये ऑपरेशन चलता रहा। पंजाब के नौजवानों, उस वक्त तुम में से किसी ने ये सोचा, पंजाब के बुजुर्गों आपने ये सोचा कि ये ऑपरेशन एक उस जमात के खिलाफ किया है जिसने पाकिस्तान की फरसूदा मूरूसी जमातों, जागीरदार वडेरों की जमातों, सरदारों की जमातों, सरमायादारों की जमातों के बजाय पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में गरीब मुतवस्सित तबके से पढ़े लिखे लोगों को ऐवान में जिन नौजवानों को भेजा, ये उस जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, क्योंकि MQM ने सिस्टम को सबसे पहले चैलेंज किया था। उस वक्त से फिर MQM पर तवातुर के साथ तरह तरह के बहतान, इल्जामात लगाए जाने लगे। 25,000 से ज्यादा नौजवानों का कत्ल हुआ। हजारों नौजवान आज तक लापता हैं। हजारों जेल में हैं आज तक। जेल में रहने वाले जिन्हें उम्र कैद या मौत की सजाएं सुनाई गई, उनमें से एक को फांसी हो गई। बाकी बहुत से जेल में बीमारियों में मुब्तला होकर 33 साल बाद मर गए, शहीद हो गए। बहुत से आज तक जेलों में हैं। आज तक पंजाब के लोगों, आपने
کے پی کے لوگوں، آپ نے کیا ان مظالم کے خلاف کبھی آواز اٹھائی کہ یہ فوج اور ISI یہ ظلم کر رہی ہے؟ آپ نے اگر برا بھلا کہا، گالیاں دی تو MQM کو دی اور الطاف حسین کو دی، کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ اسی طرح الطاف حسین کہتا رہا، ہر دفعہ جب ترمیمیں لائے جاتی تھی الطاف حسین ہی چلا کر بولتا تھا، الطاف حسین کی جماعت، کہ یہ ترامیم کرپٹ سیاستدانوں کے مفادات اور فوج کے جرنیلوں کے مفادات اور ججوں کے مفادات کے لیے کی جا رہی ہے۔ کسی نے الطاف حسین کی آواز پر کان دھرا جب میں نے کہا کہ یہ فوج ججوں اور سیاستدانوں کے خلاف، سیاستدانوں کے مفادات کے لیے کی جا رہی ہیں، تو کہا کہ الطاف حسین فوج عدلیہ کے خلاف بات کر رہا ہے، سیاستدانوں پر الزامات لگا رہا ہے۔ آج جو 27ویں ترمیم آئی ہے وہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ آپ لوگوں نے 47 برسوں سے الطاف حسین کو 47 ایئرز سے 47 سالوں سے الطاف حسین کی جد و جہد کو دہشت گردی سے تعبیر کیا، ملک دشمنی سے تعبیر کیا، غداری کے الزامات لگائے۔ اور آج آپ خود اسی چیز کا نشانہ بن رہے ہیں جس کی نشاندہی سب سے پہلے الطاف حسین نے کی تھی۔ آپ نے اس پر کان کیوں نہیں دھرا؟ اگر آپ الطاف حسین، آج بھی الطاف حسین فوج کی نظر میں ریڈ لائن ہے۔ میں جب سے عمران خان جیل میں گیا ہے، الطاف حسین کے علاوہ الطاف حسین کی ٹکر کا کوئی پالیٹیشین اس کا نام بتائیے جو عمران خان کی گرفتاری اور 9 مئی کو گرفتار ہونے والے 26 نومبر 2024 پر گولیاں چلانے والے 8 فروری 2024 کے نتائج تبدیل کرنے والوں کے خلاف ڈٹ کر آواز اٹھائی تو الطاف حسین نے اٹھائی اور آج تک اٹھا رہا ہے۔ PTI کے رہنماؤں سے زیادہ بلند آواز میں اٹھا رہا ہے۔ کیا اس کے جواب میں کبھی 2 سال میں PTI کے کسی ایک لیڈر نے بھی 2 الفاظ شکریہ کے لکھے کہ الطاف حسین 33 سالوں سے 33 ایئر سے آپ جلا وطن ہیں، جلا وطنی میں رہتے ہوئے بھی آپ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ عمران خان نے اسمبلی کے فلور پر کہا تھا، چلا چلا کے کہا تھا کہ اگر ڈرون کی اجازت مجھے دے دی جائے تو میں 5000 میل دور بیٹھا سب سے بڑا دہشت گرد الطاف حسین کو لے جا کر ڈرون سے وہاں اسے نہ مار ڈالوں۔ لیکن بدلے میں الطاف حسین عمران خان کی حمایت کر رہا ہے 2 سالوں سے۔ کم از کم 2 الفاظ تو کسی لیڈر کے منہ سے نکل آتے، مگر تمام لیڈروں کو معلوم ہے PTI کے کہ الطاف حسین، فوج کو برا بھلا کہہ لو بھلے سے،
فوج کے جرنیلوں کو برا بھلا کہہ لو، مگر الطاف حسین کی حمایت میں اگر 2 لفظ بولے کہ پاکستان میں سب سے بہادر ڈٹ کر فوج کی مداخلت، فوجی جرنیلوں ججوں کی کرپشن، سیاسی زرداری اور نون لیگ کی لوٹ مار، ملکی خزانے کی لوٹ مار، جاگیرداروں وڈیروں کے خلاف سب سے زیادہ بلند آواز اگر کسی نے بلند کی ہے تو وہ الطاف حسین کی ہے۔ اگر 2 لفظ کسی نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے شکریہ کے کبھی آپ نے پڑھے کہ جس نے کہا ہو الطاف حسین صاحب واقعی آپ سچے لیڈر ہیں، آپ کل جو کہا کرتے تھے اس پر ہم آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، یہ کارکنوں نے تو کہا، پی ٹی آئی کے پی کے سے آ کے بھی کہا، پنجاب کے کا عام لوگوں نے بھی کہا، لیکن لیڈر میں سے آپ نے کسی کا نام پڑھا جس نے کہا الطاف حسین صاحب پی ٹی آئی کے کسی مرکزی رہنما نے کہا؟ لیکن آج بھی الطاف حسین عمران خان کے حق میں بات کر رہا تھا، کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کہ میں نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے، کشمیریوں کا میں نے ساتھ دیا، گلگتیوں کے لیے آواز اٹھائی، بلتستانیوں کے لیے آواز اٹھائی، میں نے سرائی کی عوام کے لیے آواز اٹھائی، بلوچوں کے لیے میں آواز اٹھاتا ہوں، میں نے کس غریب کے لیے آواز نہیں اٹھائی؟ اگر میری آواز پر آواز ملاتے تو آج 27ویں آئینی ترمیم ہرگز ایوانوں میں پیش نہیں ہوتی۔ آج کی 345ویں فکری نشست میں میرے پہلے حصے کا میں اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کے عوام کو متحد کر دے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، جرت، ہمت پیدا کر دے، تاکہ یہ حق اور سچ کے لیے کسی بھی جد و جہد کرنے سے نہ ڈریں۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے پہلے نشست کے پہلے حصے کا اختتام کرتا ہوں اور مصطفیٰ زبادی سے درخواست کروں گا کہ آج کا خلاصہ پیش کریں۔ شکریہ۔ جی بھائی آداب۔ تسلیمات جیتے رہیے۔ آج جو آپ کی فکر نشست نمبر 245 ہے، اس میں آپ نے بھائی کل کا جو آپ کا موضوع گزشتہ 2 روز سے جو چل رہا ہے دعوت غور و فکر، اسی سلسلے کو آج بڑھایا ہے، اور آج آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، سننے والوں کو ان کی جو فکری اصلاح بھی کی ہے، جو آپ کی گزشتہ 2 روز کی گفتگو کو جو آپ کا اصل موضوع تھا اور جو اس کا پس منظر تھا اور اس میں جو بات تھی اصل جو آپ بیان کر رہے تھے، اس کو سمجھنے میں جو اسٹوڈنٹس میں، جو حاضرین میں جو ایک تھی غلطی جس کو کسی اور معنوں میں وہ لے رہے تھے، آپ نے وہ اصلاح فرمائی ہے اس حوالے سے۔ اور آپ نے فرمایا کہ آپ کا جو موضوع تھا گزشتہ 2 روز میں اس دعوت غور و فکر میں، آپ نے اس میں یہی سوال رکھا تھا تمام سننے والوں کے سامنے کہ یہ جو آئینی ترامیم کے حوالے سے، کہ جو ترامیم چل رہی ہیں 27ویں، اس حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور تو اس میں قصور، آپ کا سوال یہ تھا کہ اس میں قصور کس کا ہے، کہ آیا کہ فوج کا ہے یا جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا قصور ہے۔
اور آپ نے اس حوالے سے کہا کہ بعض لوگوں نے زیادہ تر اس میں جواب اس کا یہ دیا کہ اس میں فوج کا قصور ہے، تو آپ نے اس پر رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ جو ایک فیشن چل نکلا ہے، ایک نعرہ کہ جی یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے ورزی ہے، لہٰذا لوگوں نے اسی نعرے کے اس فیشن میں ہی آ کر اس میں اپنے جواب میں فوج کا لفظ دیا ہے کہ جی وہ زیادہ قصوروار ہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی یہ جو ہمیں اپنی لوگوں کو اپنی سوچ و فکر کو فیشن کی طرح نہیں لینا چاہیے کہ جو فیشن چل رہا ہو، جیسے لباس جو ہے وہ موسموں کے حساب سے فیشن کے طور پر لباس اختیار کیا جاتا ہے، اسی طرح جو سوچ و فکر بھی اگر فیشن کی طرح ہو جائیں اور اسی طرح اگر سوچا جائے تو یہ بات یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کہ آپ اپنی سوچ و فکر کو، آپ نے فرمایا کہ یہ بات قطعی طور پہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اپنی سوچ و فکر کو بھی چلتے ہوئے فیشن کے تابع کر دیں، یعنی کہ وہی بات کہیں جس چیز کا فیشن چل رہا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کسی بات کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کو حقائق کی بنیاد پر ہمیں دیکھنا چاہیے، اور جو حقائق ہوں اسی بنیاد پر اس کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کا جواب دینا چاہیے، نہ کہ جو چلتا ہوا کوئی نعرہ جو فیشن کے طور پر اختیار کیا جا رہا ہو اس کے مطابق بات کریں۔ تو حقائق کو، ان کی مثبت اور منفی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تجزیہ کریں گے تو آپ حقائق پر پہنچیں گے، یہ آپ نے اس میں فرمایا اپنی گفتگو میں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بھائی آپ نے مختلف مثالیں بھی دی ہیں اس حوالے سے، کپڑوں کی بھی مثالیں دی ہیں، جینس کی جیسے مثالیں دی کہ وہ فیشن کے طور پہ لوگ اختیار کرتے رہے، اور پھر فیشن نے وہ انداز اختیار کیا کہ وہ جینس جو ہے وہ پھٹی ہوئی لوگ پہننے لگے، جبکہ وہ ایک فیشن تھا۔ تو اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا بھائی کہ اگر کسی قوم میں سوچ و فکر ایسی ہو جائے کہ وہ فیشن کے طور پر اختیار کریں تو پھر ایسی قوم کے لوگ بھی جو ہے وہ پھر بیوقوف بنتے چلے آتے ہیں حکمرانوں کے۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی بات کا تجزیہ کرتے ہوئے، اس پر غور و فکر کرتے ہوئے حقائق کی بنیاد پر تجزیہ کرنا چاہیے اور حقائق کی بنیاد پر اس کا جواب دینا چاہیے، نہ کہ چلتے ہوئے فیشن کے انداز میں۔ پھر ساتھ ساتھ بھائی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آج چونکہ فیشن ہے فوج کو گالی دینے کا، لہٰذا جس حوالے سے بھی سوال کیا جائے تو اس کا جواب جو ہے وہ فوج کو قصوروار قرار دیا جاتا ہے، یا فوج کا لفظ اس میں دیا جاتا ہے، فوج کو گالی دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی جو سوچ و فکر کا انداز اگر یہ اختیار کیا جائے گا حقائق کی تہ میں پہنچنے کے بجائے، تو اس طرح سے، اس انداز سے آپ کے ہاتھ میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں آئے گا، اور آپ حقائق تک نہیں پہنچیں گے، اور اس بات تک بھی نہیں پہنچیں گے کہ اگر کوئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو اس میں اصل اور بڑا قصوروار کون ہے۔ پھر بھئی آپ نے یہ بھی سوال کیا اسی ضمن میں کہ آج جو آئینی ترامیم کی 27ویں آئینی ترامیم کی بات کی جا رہی ہے، تو اور اسے سینٹ کے ایوان میں پیش کیا گیا ہے، تو آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کے ایوان میں یہ جو ترامیم پیش کی گئی ہیں، اور قطع کلامی کر کے کہتا ہوں، کیا پاکستان کے عوام کی یادداشت، کیا نوجوانوں کی یادداشت، کیا پاکستان کے عوام کے لوگوں کی یادداشت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ حالیہ تاریخ کے یا تازہ ترین تاریخ کے واقعات کو بھی بھول بیٹھے ہیں؟ کیا وہ یہ بات بھول بیٹھے ہیں کہ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا اپنے جلسوں میں کیا موجودہ چیف منسٹر صوبہ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے جلسوں میں یہ نعرے نہیں لگوائے، یہ جو دہشت گردی نہیں، ہاں یہ تو بعد میں آئے گا، ووٹ کو
عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے۔ کیا نواز شریف صاحب نے، کیا محترمہ مریم صاحبہ نے آج بھی یہ آواز نہیں، یہ نعرے ان کے جلسوں میں نہیں لگے کیا؟ تو پھر آج یہ کیسے وفادار ہو گئے اور ان کو اقتدار دے دیا گیا؟ اور آج بھی، آج موجودہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد متعدد پریس بریفنگ، پریس کانفرنسوں میں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں نے کھل کر نہیں کہا کہ ہم فوجی جرنیلوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم فوجی جرنیلوں اور فوج کی عزت کرتے ہیں۔ کیا یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے نہیں کہا اور آج تک کہہ رہے ہیں؟ آخر کیوں؟ جی مصطفیٰ۔ جی بھائی، تو بھائی بالکل یہ آپ نے فرمایا، یہی آپ کا سوال ہے جو سیاسی جماعتوں کا جو رول ہے کہ جن کے کردار کی وجہ سے آج ملک جو ہے وہ اس نہج پر پہنچا ہے۔ تو آپ نے یہی سوال بھی کیا آج کی نشست میں پھر کہ یہ جو کیا جا رہا ہے، جو ترامیم کی جا رہی ہیں، اور جو یہ جو 27ویں آئینی ترامیم جس پر شور ہو رہا ہے اتنا، تو یہ سینٹ کے ایوان میں کس نے پیش کیا ہے؟ کیا یہ ترامیم سینٹ کے ایوان میں فوج نے پیش کی ہیں یا مسلم لیگ نون نے پیش کی ہیں اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے؟ پھر ساتھ ساتھ بھائی یہ بھی ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون ہو یا یہ جو پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف اور یا جو دیگر یہ جو پروگریسو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں جمہوریت پسند اور پروگریسو، وہ یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ یہ ترامیم جو ہیں وہ ایوان میں، سینٹ میں کس نے پیش کی ہیں؟ اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کی پوری جو 78 سالہ تاریخ میں کیا یہ نہیں ہوا کہ جتنے بھی پاکستان میں جو اس طرح کی ترامیم آئی ہیں جو غیر آئینی ہوں، اور وہ کون لے کے آیا؟ کیا وہ سیاسی جماعتیں نہیں لائیں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے اپنی نشست میں کہ کیا سیاسی جماعتوں نے، سیاسی و مذہبی جماعتوں نے فوج کو اپنے کاندھے فراہم نہیں کیے کہ آئیے ہمارے کاندھوں پر چڑھ کر آئیے؟ اور یہ آپ نے پاکستان کی جو تاریخ کا المیہ وہ بیان کیا کہ ہمیشہ سے یہی ہوا ہے کہ جو ملک میں ماشاء اللہ لگے ہیں تو فوج، سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے ہی فوج کو اپنے کاندھے فراہم کیے۔ اور اب بھی جو یہ سینٹ میں ترامیم کون لے کر آیا ہے، یہ آپ کا یہ سوال تھا بھائی اس میں۔ اور ساتھ ساتھ بھائی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو اکثر ہر آرمی چیف کی جب مدت ختم ہونے لگتی ہے تو کیا ہم شہروں میں یا گلیوں میں یہ نہیں دیکھتے جو پینا فلیکس لگے ہوتے ہیں کہ وہ جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جانے کی باتیں جانے دو؟ تو کیا یہ پینا فلیکس کون لگاتا ہے؟ کیا وہ فوج آ کے لگاتی ہے یا یہ سیاسی جماعتوں کے لوگ آ کے لگاتے ہیں؟ تو آپ نے بھائی یہ بھی کہا کہ یہ اسی طرح کے مطالبے سیاسی جماعتیں ہی کرتے آئی ہیں۔ آپ نے اس حوالے سے مثال بھی دی کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں جب حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلاتی ہیں تو جو حکومت میں جو حکمراں جماعت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، وہ سیاسی ان اپوزیشن کی جماعتوں پر یہ الزام لگاتی ہے کہ ہمارے جی آپ مصطفیٰ زبادی، آپ یہ براڈ صحیح نہیں ہے، میری آواز بالکل اس پہ نہیں گڑبڑ کر رہی ہے۔ آپ فوراً جلدی سے دوسری جگہ آ جائیے، اعلان کر دیجیے، آستہ سے اعلان کیجیے، بہت تیز ہے۔
بہتر جی اس میں کچھ پرابلم آ رہی تو ہم درخواست کریں گے جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں اس براڈ پر کہ آپ اس پر آ جائیے مصطفیٰ.عزیزآبادی 90 اس اکاؤنٹ پر مصطفیٰ.عزیزآبادی 90 اس براڈ پر آپ تشریف لے آئیے وہاں عزیزآبادی مصطفیٰ.عزیزآبادی 90 مصطفیٰ.عزیزآبادی 90 مصطفیٰ.عزیزآبادی 90 مصطفیٰ.عزیزآبادی 90 مصطفیٰ.عزیزآبادی 90 شکریہ پہنچیے جلدی سے مصطفیٰ.عزیزآبادی 90 جی اس پہ تشریف لائیے ہم اس پہ جاری رکھیں گے بہت شکریہ